حضرت عمر، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے 1300 ورش بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی مشہور تھے۔ حضور پاک کے قتل کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک روز کافروں نے کمیٹی قائم کی، کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر۔ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ صاحب قبیلہ جوہرہ کے، جن کا نام حضرت شہد بن ابی وقاص ہے اور باجوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا، عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو جوہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے متفق ہو گئے؟ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوت لی، اور حضرت شاد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنا تھا کہ غصے سے بھر کر سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خبا، جن کا ذکر نمبر 6 پر گزارا کواڑ بند کیے ہوئے تھے، ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا۔ ان کی آواز سے حضرت خبا تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور کتاب بھی جلدی میں باہر ہی رہ گئی جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن، تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو، تب یہ سنا تھا کہ ان کی داڑھی پڑ کر کھینچی، بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے ایک تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس کتاب پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گئی تھی، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے کپڑے خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، مگر وہ بے وجہ اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھ کر اس کے حالات ہی بدل گئے۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل صبح میں حضور پاک نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے پسند ہو، اس سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تھے پاک کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ، سارا عرب۔ اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا، اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ختم کرنا تھا، اور